پردے کرار سے سننے والی اور بہار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى الآيات۔ آپ کی بیداری، آپ کے ذہن کی بیداری، مجمع کی بیداری، علماء کی بیداری، عوام و خواص، بچے بوڑھے جوانوں کی بیداری یہ دعوت خطاب دے رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو جاگتے ہوئے ذہن سے خطاب کر سکوں اور آپ کے بربدے پیٹھی پر کچھ ٹیپ کر سکوں۔ اگر میں آپ کے لوہے دل پر لکھ گیا کوئی پیغام تو اپنے لیے ذخیرے یاد سمجھوں گا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے لِيَجْعَلَكَ اللَّهُ وَلَا يَدَكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرًا مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ جہاں جہاں بھی آفتاب طلوع ہوتا ہے، جہاں جہاں بھی ستاروں کی جھلنے ہیں، جہاں جہاں بھی کائنات انسانی ہے، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ساری جہانوں کی نعمتوں سے افضل ہے کہ کسی کے ہاتھ سے کسی کے دل میں ہدایتوں کا چراغ جل اٹھے، ساری جہانوں کی نعمتوں سے افضل ہے۔ حضرات میں اپنی بات کا آغاز کروں، علماء کرام اسٹیج پر جلوہ بار ہیں، یہ عمر میں سب سے زیادہ ہے، ان کا چھوٹا بھائی دین کا غالب ہو کر کے علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے کلام اعلیٰ حضرت سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اے بچے آپ مستی نہ کریں، میری بات کو غور سے سنیے گا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامات جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ معجزات رسول اللہ اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا ہماری شان ہماری شان ہم سنیوں کی پہچان امام احمد رضا خان فاصلے بریلوی علیہ رحمت و رضوان نبی کی بارگاہ میں خلالی عقیدت پیش کرتے ہیں، پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ عرش ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی لاؤ رب العرش جس کو چھوڑ دا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ عزیزان گرامی نبی کی نعمت بڑھ رہی ہے، ابو بکر آئے صداقت کا خطاب اللہ ہے، عمر آئے عدالت کا خطاب اللہ ہے، عثمان آئے سخاوت کا خطاب اللہ ہے، علی آتے ہیں شیر خدا کا خطاب اللہ ہے، نبی کا صدقہ بڑھ رہا ہے۔ ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر کو فاروق اعظم بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، علی کو شیر خدا بنایا، نبی کی نعمت بڑھ رہی ہے۔ اور آگے سنیں عبد القادر کو نبی کے سجدے میں بنایا ہے، اور آگے چلے نبی کی نعمت بڑھ رہی ہے، نبی کا پاڑا بڑھ رہا ہے۔ غریب نواز کو ہندوستان کا بہتر بادشاہ نے بنایا ہے، نبی کے سجدے میں بنایا ہے، اور آگے چلے ہندوستان کی زمین پر جتنے علماء کرام جلوہ پائے ہیں، نبی کے سجدے میں سب کو ولایت ملی ہے۔ ہم توڑتے ہیں اس دور کے 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان کو نبی کے سجدے میں مجدد اعظم بنایا ہے۔ یہی تک نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر کے کہہ دیتا ہوں، نبی کے سجدے میں نبی کی محبت میں آپ کو اپنے محبوب کا خدا نے امتی بنایا۔
دیکھیں میں بھی تقریر کا آغاز نہیں کیا، آپ لوگ ساتھ آئیں گے انشاءاللہ باتیں بہت کروں گا آپ سے، باتیں آپ سے بہت کروں گا۔ میں ان کو پہلے جگہ آپ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، جب تک میں نہ کہوں کوئی گرائے گا نہیں، صرف مردوں کو اجازت ہے عورتوں کو نہیں۔ کم سے کم بازو میں دیکھ لینا، ہاتھ نہ اٹھایا ہو، کہیں ایسا نہ ہو عورتوں میں سے کھسک گیا ہو، چیک کر لینا۔ دیکھیں پیارے ہاتھ اٹھائے رہیے، علماء کرام بھی ان ہاتھوں کو دیکھے۔ اب نعرہ میں لگا دیتا ہوں، نعرہ تکبیر، جاگے نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستارِ بندی، نعرہ تکبیر، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر۔ اب ہاتھوں کو اٹھائے رہیے، یہ ہاتھوں کو علماء کرام دیکھیں، یہ وہی ہاتھ ہے جب جب اٹھا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے، حسرت میں اٹھایا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے، وادی میں اٹھایا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے، علامہ ہدایت رسول اٹھاتے ہیں، یہی ہندوستانی ہاتھ ہے، یہی بھارتی ہاتھ ہے، یہی انڈین ہاتھ ہے، جب جب اٹھا ہے انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ ابھی الیکشن کا زمانہ گیا ہے، انہی ہاتھوں کو اٹھا کر کے خوش کرتے ہیں، کسی کو پردھان منتری دیتے ہیں، کسی کو اسمبلی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا دار کے نام پر اٹھاؤ، پردھان منتری ملے، اسمبلی مل جائے، نبی کے نام پر اٹھاؤ، جنت کی اب ہاتھوں کو رکھ دیں، آپ لوگ جاگ چکے ہیں، میں آپ سے دو چار باتیں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک سوال کا جواب ہے، پھر اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ آپ نے ایسی غلطی کی ہے لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، بہت بڑا شاعر میں کیا بولے یار ایسی غلطی کی ہے لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، حافظ قرآن بن گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کے جیسا عالم بن کے آکے اسٹیج پر بیٹھ کے رکھے، اسٹیج کی زینت بن رہا ہو، آپ ہوگے مولانا صاحب ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے پیدا ہونا پہلے رفعت بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے وقار بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے عصمت بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے بلندی بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے شاعر بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے مقدر بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے خطیب بعد میں ہے، پیدا ہونا پہلے حافظ قرآن بعد میں ہے۔ اور ذہن کو قریب کیجیے گا، میں پہلے مولانا ہوں، مقرر بعد میں ہوں، اور ذہن کو قریب کیجیے گا، دیکھیں یہ بلب لگا ہے، اس میں روشنی پہلے نہیں ہے، یہ بلب پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے۔ آپ کو لے کے کہاں چل رہا ہو، نبی کے نام پر ہاتھ اٹھائے ہو، نبی تک پہنچا رہا ہو، میری بات کو توجہ سے سنیے گا، دیکھیے پیارے یہ بلب پہلے ہے، روشنی بعد میں ہے، پنکھا پہلے ہے، چلنا بعد میں ہے، اسٹیج پہلے ہے، علماء بعد میں ہے، اور آگے چلیے میں لے کر کہاں چل رہا ہوں، جتنے علماء کرام ہیں ان کو پہلے ان کے نام سے پکارا جاتا تھا، جب مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھتے ہیں، حافظ کا ٹائٹل بعد میں مل رہا ہے، قاری کا ٹائٹل بعد میں مل رہا ہے، عالم کا ٹائٹل بعد میں مل رہا ہے، اس کا مطلب جتنا ٹائٹل مل رہا ہے بعد میں مل رہا ہے۔ اور ذہن کو قریب کیجیے گا، حضور تاج الشریعہ اختر رضا پہلے ہے، تاج الشریعہ بعد میں ہے، اور آگے چلو ابراہیم رضا کا پہلے ہے، مفسر اعظم بعد میں ہے، حضور مفتی اعظم مصطفیٰ رضا پہلے ہے، مفتی اعظم ہند بعد میں ہے، اور آگے چلیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پہلے ہے، مجدد اعظم بعد میں ہے، اور آگے چلیے قطب الدین پہلے ہے، بختیار کاکی بعد میں ہے، معین الدین پہلے ہے، ہندوستان کے بادشاہ بعد میں ہے، اور آگے چلیے عبد القادر پہلے ہے، غوث اعظم بعد میں ہے، اور آگے چلیے حسین پہلے ہے، شہید اعظم بعد میں ہے، عسکر پہلے ہے، شہادت بعد میں ہے، عباس پہلے ہے، علمبردار بعد میں ہے، خیر پہلے ہے، فرات بعد میں ہے، اور آگے چلیے آدھا حضرت ابو بکر پہلے ہے، صدیق بعد میں ہے، عمر پہلے ہے، فاروق بعد میں ہے، عثمان پہلے ہے، ذوالنورین بعد میں ہے، علی پہلے ہے، شیر خدا بعد میں ہے، اور آگے چلیے آدم پہلے ہے، صفی اللہ بعد میں ہے، نوح پہلے ہے،
نجیب آباد میں ہے, ابراہیم پہلے ہے, خلیل آباد میں ہے, اسماعیل پہلے ہے, ذبیح آباد میں ہے, عیسیٰ پہلے ہے, روح آباد میں ہے. لیکن جس رسول کی محبت میں بیٹھے ہو وہ رسول اللہ پہلے ہے, عبداللہ کا در یتیم بعد میں, آمنہ کا بیٹا بعد میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی سب سے اچھا مذہب ہے, سب سے اچھا دین ہے, مذہب اسلام ہے. سبحان اللہ. اسی مذہب اسلام کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی, ان الدین عند اللہ الاسلام. آخر اسلام ہے کہ پوری دنیا کے کونے میں مستقبل پیر ہے نہیں, ہاتھ ہے نہیں, زبان ہے نہیں, بلکہ ہر اسلام کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کے ذریعے پھیل جائے. اسلام پھیلا کیسے ہے؟ زمین یہ جواب دے دیتی ہے, ہاتھ جس کے پاس ہوتا ہے وہ ہاتھ جس کے پاس ہوتا ہے وہی پکڑتا ہے, پیر جس کے پاس ہوتا ہے وہی چلتا ہے. لیکن اے اسلام پوری دنیا میں تو کیسے پھیل گیا؟ تیرے پاس ہاتھ نہیں ہے, تیرے پاس کان نہیں ہے, تیرے پاس زبان نہیں ہے, تیرے پاس پیر نہیں ہے, پوری دنیا میں پھیلا کیسے ہے؟ اسلام سے سوال کرو گے اسلام پوری دنیا میں پھیل کیسے رہا؟ اسلام جواب دے گا میرے پاس ہاتھ تو نہیں ہے, میرے پاس آنکھیں تو نہیں ہے, میرے پاس زبان تو نہیں ہے, لیکن ہاں مکے کی گلیوں میں نبی چلتے رہے, اسلام چلتا رہا. مکے کی گلیوں میں نبی بولتے رہے, اسلام بولتا رہا. میں نے کہا نبی امریکہ نہیں گئے, نبی فرانس نہیں گئے, نبی برطانیہ نہیں گئے, اے اسلام تو وہاں پہنچ گیا, وہاں کیسے پہنچ گیا؟ اسلام جواب دیتا ہے آج بھی ماننے والے میرے اقلیت میں ہیں, کل بھی تھے جب یہ ضد پہ اترے ہیں. کبھی کربلا کا میدان دکھا ہے, کبھی وحد کی وادی دکھی. ماشاءاللہ. پہلا ہے صحابہ کرام کی شان سے پہلا ہے. ایک شعر پڑھتا ہوں, وہ ہر علماء کرام جو پڑھتے ہیں, کہیں آرزو کی تعلیم عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. آج دیکھیں پیارے, ابھی الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے, آج کچھ لوگ نعرہ لگاتے ہیں جیتے گا بھائی جیتے گا, پنجے والا جیتے گا, جیتے گا بھائی جیتے گا, سائیکل والا جیتے گا, جیتے گا بھائی جیتے گا, یہ جیتے گا. میں نے کہا اے میرے مسلمان بھائی, تیرا نعرہ تو یہ نہیں تھا, تیرا نعرہ وہ تھا جو غریب نواز نے آ کے ہندوستان میں لگائے تھے, غریب نواز نے جو آ کے ہندوستان میں لگائے تھے. جیتے گا بھائی جیتے گا, نماز والا جیتے گا, جیتے گا بھائی جیتے گا, نبی کا غلام جیتے گا, جیتے گا بھائی جیتے گا, نبی کا چاہنے والا جیتے گا, جیتے گا بھائی جیتے گا, نبی کا مر مٹنے والا جیتے گا, جیتے گا بھائی جیتے گا, آج کے رسول جیتے گا. اس طرح رہو گے, وار ہوں گے جو دنیا کے لیے اپنی جان دے دیں گے, نبی کے چاہنے والے نبی پر جان دے دیں گے. ہلو 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 ہلو. ابھی نہ کرنا تو دیکھ بڑی اتنا بڑی ویڈیو بنا دیکھیں کون آ گیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں تو بھائی حافظ قرآن بنے ہیں, ان کو آپ دیکھیں یہ بات سماعت کریں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے میں حائل ہو. دیکھیں پیارے, حافظ قرآن جب کوئی بنتا ہے نا تو ویسے ہی نہیں بنا جاتا ہے, بلکہ بہت ساری محنتیں کرنی پڑتی ہے. اپنے باپ کی شفقتیں, بھائی کی شفقتیں, ماں کی شفقتیں, ماں کا لاڈ, ماں کا پیار, سب کو چھوڑ کر کے مدرسے میں آ کر کے وہی ٹوٹی چٹائی ہے, وہی بستر ہے, وہی چیزیں ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کیا سمجھتے ہو جو مدرسے میں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں, کیا ان کو اپنے بچے سے پیار نہیں ہوا کرتا ہے؟ نہیں نہیں پیارے, ان کو بھی پیار ہوتا ہے, ان کو بھی محبتیں ہوتی ہیں. جس طرح آپ اپنے بچے کو چاہتے ہیں میرا بیٹا انجینئر بن جائے, میرا بیٹا یہ بن جائے, میرا بیٹا وہ بن جائے, میں آپ سے کہتا ہوں جو مدرسے سے اپنے بچے کو لگاتے ہیں, دیکھیں گے پیارے, کوئی انجینئر بن بھی جائے گا کام نہیں آئے گا, کوئی لوگ بن جائے گا کام نہیں آئے گا, کوئی دنیا دار
की जब पढ़ाई पढ़ेगा, दुनिया की पढ़ाई पढ़ेगा, उसका काम सिर्फ दुनिया का है। लेकिन हाफिज़े कुरान या कारी कुरान या आलिम दीन जब तक आपको जन्नत नहीं दिलाएगा तब तक आपका साथ नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हाफिज़े कुरान की अज़मत क्या है प्यारे, मैं आपको बताऊं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक सहाबी से कि तुम खुदा की रोज दावत जी खुदा की दावत रोज करते हो। गांव के रहने वाले अजमला गौर से सुनिएगा, खुदा की दावत रोज करते हो, मेरी दावत कब करोगे? कहते हैं हुजूर मैं कैसे खुदा को दावत खिला सकता हूँ, मैं कैसे खुदा को दावत खिला सकता हो? मेरे आका फरमाते हैं क्या तुम रोज आना खुदा के नाम पर गरीबों को रोटी नहीं खिलाया करते हो? तब फिर कहते हैं हाँ हुजूर मैं खिलाता हूँ। तब फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वही अल्लाह ताला जब खुदा के नाम पर तुम रोटी गरीबों को देते हो ना, वो खाते हैं तो खुदा अपनी दावत का सवाब देता है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं अब आपको कैसे दावत खिलाऊं? मेरे आका का जुमला सुने, गाँव के लोगों कान खोल करके सुन लो, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाजें जा रही है। मेरे आका फरमाते हैं अगर मुझे दावत खिलानी है तो मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो मेरे मेहमान हैं, उनको खिला देना। समझ लेना अल्लाह के रसूल को दावत खिलाना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रियाद का मामला है, बड़ा जाकर दरी ये ये तो वो चार किस तरह काम आते हैं ये कहाँ का वही बम्बई देखें प्यारे, कोलकाता बम्बई एक तहरीर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? 1000 का गाँव, तो गाँव में पढ़े लिखे लोग थे नहीं, एक बच्चा था, एक बच्चा था उस गांव में पढ़ा लिखा तकरीबन 1000 गांव के लोग थे। तब फिर तहरिया आया, आकर के कहता है सुनो तुम लोग मेरे 3 सवाल का जवाब दे, मैं कलमा पढ़ लूंगा, तुम्हारा दीन मैं कबूल कर लूंगा जो तुम नबी के दीन पर हो। इतना कहना था ना, अब गांव के लोग खड़े हो गए, कहने लगे बहुत अच्छा मौका है, इसके 3 सवालों का जवाब दे देंगे, हो ना हो ये मदरसे से लग जाएगा और दीन से भी लग जाएगा, नबी का कलमा पढ़ लेगा। कितनी अच्छी बात है, इतना कहना था ना। अब गांव के लोग आसान सा सवाल होगा जिसका हम जवाब दे देंगे। सुनो सुनो प्यारे, कान खोल करके मेरी बातों को आप सुने। देखे प्यारे, उसे तहरिया ने 3 सवाल किया था, और 3 सवाल किस तरह से किया था? कहने लगा पूरे गांव को ऐसे ही चेयर लगवाया, पूरे गांव वाले को नीचे बैठाया, ऊपर बैठ के कुर्सी को कहता है मेरे 3 सवाल का जवाब दो। उसमें से कल्लू चच्चा खड़े थे, कहने लगे सुनो अगर किसानी की बात आएगी ना, हम गड़बड़ किसान नहीं है, हम अच्छे किसान हैं, सबको तौल देते हैं, इसको भी तौल देंगे। उसमें से एक चुम्मन खान खड़े हो गए, कहने लगे हम गड़बड़ किसान नहीं है, हम भी अच्छे किसान हैं। इतना कहना था, अब सब लोगों से सवाल करने बैठ गया तहरीया, और कुर्सी पर बैठ करके कहता है मेरे 3 सवालों का जवाब दो। 3 सवाल करता है तहरीया, कहता है पहले ये बताओ खुदा तुम्हारा है तो खुदा क्या कर रहा है? ये पहला सवाल है। उसके बाद वो लोग अपने सर को नीचे झुकाए बैठे हैं, पूरा 1000 का गाँव का मजमा था, नीचे सर झुकाए बैठा है। किस तरह से वो लोगों को पता थोड़ी है खुदा क्या कर रहा है। वो लोग लाजवाब हो गए, जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद दूसरा सवाल ठोक देता है, कहता है अगर खुदा है तो खुदा का रुख किधर है? ये दूसरा सवाल करता है तहरीया। उसके बाद तीसरा सवाल करता है, कहता है खुदा से पहले क्या था? अब बताओ प्यारे, किसको पता है खुदा क्या कर रहा है? किसको पता है खुदा का रुख किधर है? वो 1000 गाँव के लोग थे, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाया। हाफिज़े कुरान, कारी कुरान से, आलिम दीन से मोहब्बत करे प्यारे, किस तरह आपको बचाते हैं। अब 1000 के गाँव के लोग हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उसी गाँव का नन्हा बच्चा जिसकी तकरीबन 10-12 साल उम्र हो गई, आज मुझे तो यहाँ पहुँचते ही शहादत हाफिज़ कारी खुर्शीद साहब हमें एक बात बहुत अच्छी बताए। जानते हैं इसी गांव के इलाके से, इसी मदरसे से ताल्लुक रखने वाला एक नन्ही उम्र वाला बच्चा, जिसको 10 साल की उम्र वाला बच्चा कहते हैं, वो भी हाफिज़ कुरान बन गया है, वो भी पूरा मुकम्मल याद कर लिया है। इतने बच्चे
बड़ी बात है। वो नन्ही उम्र वाला बच्चा कलाम पाक को याद कर लिया होगा, उसके माँ बाप का मुकद्दर इतना ऊपर होगा, कल रोज़े क़यामत का दिन होगा, खुदा फरमाएगा जब उनको याद रखा जाएगा, लोग कहेंगे क्या ये नबी है, क्या कोई रसूल है, क्या कोई फरिश्ता है, क्या कोई बड़े वली है? नहीं नहीं, आवाज आएगी हाँ खुदा की तरफ से, ये वही है जिसने अपने बच्चे को दुनिया में किसी और किताब की हाफिजा नहीं बल्कि कुरान का हिफ्ज़ पढ़ाया। वो 3 सवाल क्या है सुन ले, उसके बाद बच्चों की अजमतें सुने। वो 3 सवाल कहता है खुदा क्या कर रहा है, अगर खुदा है तो खुदा क्या कर रहा है। दूसरा सवाल करता है, कहता है खुदा का रुख किधर है। तीसरा सवाल करता है खुदा से पहले क्या था। अब गांव के लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को जवाब नहीं आ रहा है, कोई जवाब दे नहीं पा रहा है, लेकिन उसी गांव का नन्ही उम्र वाला बच्चा 8-9 साल का बच्चा आकर के सीने से कुरान लगाए हुआ आ रहा है। देखता क्या है, पूरे गांव के लोग अपने सर को नीचे झुकाए बैठे हैं। तो फिर सोचने लगता है आखिर माजरा क्या है, मामला क्या है, मेरे गांव के लोग आज अपने सर को झुकाए क्यों बैठे हैं। और वो दहरिया ऊपर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। तब फिर उसके बाद बच्चा अपने चचा से पूछता है बताओ चचा मामला क्या है, आप लोग नीचे सर झुकाए क्यों बैठे हो। तब फिर कहते हैं बेटा पीछे से सरक जाओ, हम लोग फंसे तुम भी फंस जाओगे। तब फिर बच्चे ने जवाब दिया, कान खोल के सुन ले। बच्चे ने कहा मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, मदरसे में तालीम याफ्ता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, खुदा ने खुद कहा कुरान में हर चीज का जवाब है, हर चीज को सवाल ढूंढना हो तो कुरान में ढूंढ लेना। खुदा ने कहा इसलिए मैं कहीं पीछे नहीं हटूंगा, मेरी कौम फंसी हो पीछे से सरक जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। अब वो बच्चा आगे बढ़ता है, आने के बाद जैसे लहरिया से सर कहता है क्यों लोगों को परेशान कर रहा है, इन लोगों को क्यों परेशान कर रहा है। लहरिया ने कहा सुनो सुनो, ऐसे ही मामला नहीं हुआ है, बल्कि इन लोगों से शर्त लगाया था कि तुम मेरे 3 सवाल का जवाब दे दोगे, और 3 सवाल का जवाब दे देते हो मैं तुम्हारा धर्म जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उस धर्म पे आ जाऊंगा। लेकिन जवाब नहीं देते हो तो तुम सबको मेरे धर्म पे आना पड़ेगा। यही हुआ था। तब फिर बच्चा कहता है तेरे 3 सवाल क्या है, मैं जवाब दूंगा। तब फिर कहने लगा तुम लोग जो ये चचा लोग नहीं बता पाए तो बच्चा कैसे बता सकता है। कभी कभी मामला होता है चचा से बच्चा होशियार हुआ करता है, कोई जरूरी नहीं है जो बात चचा को ना पता हो बच्चा को ना पता हो। देखे प्यारे कितने चचा गाँव में होंगे लेकिन कार्य कुरान नहीं बन गए होंगे, कितने चचा गाँव में होंगे जो कुरान को याद नहीं किए होंगे, लेकिन वही नन्ही उम्र वाला बच्चा जो चचा से होशियार हो गया है, आज कलाम पाक को याद कर लिया, कुरान को याद कर लिया, कलाम पाक का हाफिज बन गया। कितनी बड़ी बात है। अब वही बच्चा आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके क्या करता है, कहता है सुनो तू कहता है मेरे 3 सवाल है, जो सवाल करने वाला होता है क्या तुझे वसूल नहीं पता है, क्या तुझे कानून नहीं पता है। जो सवाल करता है नीचे होता है, जो जवाब देता है ऊपर होता है। पहले कुर्सी से नीचे उतर, मुझे ऊपर बैठने दे, तब तेरे सवाल का जवाब दूंगा। बच्चा उसको नीचे उतारता है, कुर्सी पर बैठता है, उसके बाद कहता बोल बोल तेरा सवाल क्या है, बोल बोल तेरा सवाल क्या है। तब फिर दहरिया कहता है मेरा सवाल ये है खुदा क्या कर रहा है। बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा अबे पागल बेवकूफ, तुझे नहीं पता है क्या मेरा खुदा क्या कर रहा है। मेरा खुदा यही तो कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, तुझे जिल्लत दे रहा है, मुझे कुर्सी दे रहा है, तुझे नीचे उतार रहा है। और खुदा फरमाता है वो तू इज्जत मत कचा, वो तू जिल्लू मत कचा, मेरा खुदा यही तो कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है, तुझे सही कर रहा है। तुझे सही कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है। उसके बाद कहता पहले सवाल का जवाब तो दे दिया है, दूसरे सवाल का जवाब दे। उसके बाद बच्चा कहता बोल बोल तेरा दूसरा सवाल क्या है। तब फिर उसने कहा खुदा का रुख किधर है, खुदा देख किधर रहा है, दाएं देख रहा है कि बाएं देख रहा है, आगे देख रहा है कि पीछे देख रहा है। अब वो बच्चे से पूछता है। तब फिर बच्चे ने कहा एक काम करो चचा, जाओ घर से दिया लेकर आओ। दिया जानते हैं ना आप लोग, वो दिया मंगाता है, दिया
دیا منگانے کے بعد کہتا ہے چچا ماچس لگا دو، ماچس لگایا گیا، جب وہ دیا جلنے لگا تب پھر بچہ پوچھتا ہے دہریا سے بتا اس کا رخ کدھر ہے، یہ اس کا رخ کدھر ہے، اس دیے کا رخ کدھر ہے؟ اس نے کہا اس کا رخ چاروں طرف ہے، ہر طرف ہے۔ تب پھر جب بچہ یہ محسوس سے سنتا ہے یہ کہہ رہا ہے اس کا رخ ہر طرف ہے، بچے نے کہا سنو سنو، جب تم کہہ رہے ہو اس کا رخ ہر طرف ہے تو یہ نور میں بھی بنا سکتا ہوں، یہ تو بھی بنا سکتا ہے، میں بھی بنا سکتا ہوں، تو بھی بنا سکتا ہے، لیکن ہاں تیرے اور میرے رخ کے آلہ نہیں، جو میں بنا دوں اس کے رخ کا اندازہ نہیں، جو خدا نور نور ہے، جو نور ہی نور ہے، اس لیے خدا ہر جگہ جیسا کہ اس کی شان ہے ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، جس طرح خدا فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے جلوے ہر جگہ موجود ہے۔ اب تیسرا سوال کرتا ہے، اس کے بعد وہ دہریہ کہتا ہے بیٹا تم نے 2 سوال کا تو جواب دے دیا ہے لیکن تیسرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے، بتاؤ خدا سے پہلے کیا تھا؟ دیکھیں پیارے وہ بچہ کہتا ہے تجھے گنتی آتی ہے؟ اب پھر گننے لگا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ بچہ کہتا ہے مجھے سیدھی گنتی نہیں گننی ہے بلکہ الٹی گنتی گننی ہے۔ اب وہی کہنے لگا کیا تمہارے مدرسے میں الٹی گنتی پڑھائی جاتی ہے؟ تب پھر بچہ کہتا نہیں نہیں، کچھ لوگ الٹی کھوپڑی میں ہوتے ہیں، جس کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو الٹا ہی سمجھایا جاتا ہے، جیسے کہ جو کھاٹ پینے والے ہیں ان کو پتا ہوگا ایک بات بھی اگر چھوٹ جائے تو پیچھے سے کھول کھول کے پھر ملانا پڑتا ہے، تو اسی طرح سے کچھ لوگ الٹی کھوپڑی میں ہوتے ہیں جس کو سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد بچہ کہتا ہے 10 سے لے کر کے 9 سے لے کر کے 1 تک گنتی گئی، اب وہ گن رہا ہے، کہتا ہے 9 ہے 8 ہے 7 ہے 6 ہے 5 ہے 4 ہے 3 ہے 2 ہے 1 ہے۔ بچہ کہتا پھر سے پھر گن رہا ہے، کہتا ہے 9 ہے 8 ہے 7 ہے 6 ہے 5 ہے 4 ہے 3 ہے 2 ہے 1 ہے۔ بچہ کہتا پھر سے پھر گن رہا ہے، کہتا ہے 9 ہے 8 ہے 7 ہے 7 ہے 6 ہے 5 ہے 4 ہے 3 ہے 2 ہے 1 ہے۔ اس کے بعد بچہ کہتا ہے 1 سے پہلے کیا ہے کیا ہے؟ اس نے کہا 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، 1 سے پہلے ایک ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اب بچہ کہتا ہے کہ تجھے پتا نہیں ہے جب میرا خدا وحدہ لا شریک ہے، جب میرا خدا الصمد ہے، میرا خدا بے نیاز ہے، خود خدا فرماتا ہے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد، اللہ وہ پاک ہے جو بے عیب ہے، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اس کا نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ پاک ذات جو خدا ایک ہے۔ جب خدا تھا اس وقت کچھ نہیں تھا، بچے نے کہا ہر طرف خدا ہی خدا تھا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سنیں اس 1000 گاؤں کے لوگوں کو بچایا کس نے؟ کس نے بچایا؟ یہی مدرسے کے بچے نے بچایا، بچا کر بتا دیا یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو۔ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں سب لوگ، جاگتے ہوئے میری بات تو سنیے پیارے، یہ بچے یوں ہی نہیں حافظ قرآن بنتے ہیں بلکہ ان کے تعلق سے حضور نے بہت ساری باتیں کہی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات اب تو دیکھ کر کے جا رہا ہوں، اس کو ہمیشہ لوٹ کر کے رکھیے گا۔ دیکھیے پیارے بچے تو بہت ملا کرتے ہیں، بچے آپ سے ملاقات بہت کیا کرتے ہیں، لیکن جو مدرسے کے بچے ہوا کرتے ہیں نا ان کے سامنے اور بچوں کی اوقات نہیں ہوا کرتی ہے، ان کے قدموں کے نیچے جو دھول ہوا کرتی ہے اس کے مد مقابلے میں اور بچے نہیں ہوا کرتے ہیں، کیونکہ وہ بچے ہیں جب یہ مدرسے میں رہا کرتے ہیں نا تو اللہ کے رسول کے مہمان ہوا کرتے ہیں، تو خدا کے رسول کا مہمان ہوگا
اس کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اس کی رفعت کیا ہوگی، اس کی بلندی کیا ہوگی۔ آپ جانتے ہیں میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوں، میں جانتا ہوں مدرسے میں کس طرح بچے جا کر کے پڑھتے ہیں، تب جا کر کے قرآن کو یاد کرتے ہیں، مغرب سے لے کر کے عشاء تک ایک ایک صفحے کو رٹتے ہیں، تب جا کر کے یاد ہوتا ہے، ایک ایک حروف کو پتہ نہیں کتنے مرتبہ رٹتے ہیں، تب جا کر کے یاد ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کو ایسے ہی یاد کر لیتے ہیں؟ نہیں نہیں پیارے، بلکہ کنٹینیو جس طرح اس کا قوت حافظہ مضبوط ہوا کرتا ہے، اس طرح کلام پاک کو یاد ہوا کرتا ہے۔ دیکھو کوئی 3 سال میں حافظ بنتا ہے، کوئی 4 سال میں حافظ بنتا ہے، کوئی 2.5 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے، کوئی 5 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے۔ لیکن پیارے حافظ قرآن کی عظمتیں بہت ساری ہیں، عظمت اس کی رفعت بہت ساری ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں حافظ قرآن بنتے کیسے ہیں؟ وہی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہی دال چاول ہے، وہی روٹی ہے۔ کبھی تو میں تو یہاں تک ہم لوگ پڑھتے تھے اس طرح یہ ساری چیزوں کا مہیا نہیں تھا جس طرح آج بچوں کو کھانا ملا کرتا ہے۔ ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے نا، وہی دال چاول وہی دال چاول، دوسرا کچھ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بس سب اس نام چیز کا کھانا کہ ہم جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں کھانے کا منہ نہیں دیکھنا ہے، اپنی صحت نہیں دیکھنی ہے، بلکہ دین کا تڑپ لے کر کے نبی کے دین کو سیکھنا ہے، نبی کے مذہب کو سیکھنا ہے، نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کو یاد کرنا ہے۔ یہی فکر تھی، اس لیے آج جو بچے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اچھی غذائیں نہیں پاتے، فکر نہیں ہوتی ہے، اچھے کھانے نہیں پاتے، فکر نہیں ہوتی ہے، اچھی چیزیں نہیں پاتے، فکر نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے پیارے، یہی گرمی کا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہوتا ہے، آپ اپنے بچے کو جب گھر پہ سلاتے ہیں کہ شان سے سلاتے ہیں، اچھا کمبل دیتے ہیں، اچھا بستر سے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا زمین پر مت سونا ورنہ سردی لگ جائے گی، زمین پر مت سونا ورنہ تو بیمار پڑ جائے گا، زمین پر مت سونا ورنہ تیری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن سنو سنو پیارے، یہی حافظ خورشید صاحب، مولانا اقرار صاحب اسی گاؤں میں رہتے ہیں، ان سے پوچھو جب مدرسے میں بچے سوتے ہیں ان کے پاس صوفہ نہیں ہے، ان کے پاس گدے نہیں ہے، اچھی وہ کمبل نہیں ہے، پھر بھی زمین پر سوتے ہیں۔ آپ جب سوتے ہیں بچے کو سلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی حفاظت آپ لوگ کرتے ہیں کہ شان سے کرتے ہیں، کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ لیکن پیارے، جو بچے مدرسے میں سوتے ہیں آپ گھر پہ بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں۔ جو بچہ مدرسے میں سوتا ہے اس کی حفاظت رسول پاک کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں پیارے، ایک جملہ اور سنیں، حافظ قرآن بنتا ہے نا، ایک حرف نیکی کسی نے کلام پاک سناتے ہیں، اس کو علماء کرام جوڑے ہیں، کہتے ہیں ایک حرف، کتنا؟ ایک حرف 70 ارب 58 لاکھ 81,000 اس بچے کو ملتی ہے نیکی جو رمضان میں جا کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے تراویح سنایا کرتا۔ حافظ قرآن کی ایک حرف گن پاؤ گے؟ نہیں۔ 70 ارب گن پاؤ گے؟ نہیں۔ 58 لاکھ گن پاؤ گے؟ نہیں۔ 81,000 نہیں۔ اس طرح شان ہے جو حافظ قرآن جا کر کے مصلی پر تراویح کی نماز پڑھاتا ہے اس کو اتنا ثواب ملا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ دیکھیں پیارے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ بارگاہ میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ خوش نصیب ہیں، ان بچوں کو کھلاتے ہیں، ان بچوں کو آپ ہی لوگ کھلا پلا کر کے آج اس مرحلے پر پہنچائے ہیں۔ یہ بچے جو 4 بچے
मत देखे 5 बच्चे, बल्कि ये देखें अगर यही बच्चे इस मदरसे से निकल करके जहाँ जा करके तालीम देंगे, ये तो मैं कहता हूँ एक एक बच्चे अपने में एक एक मदरसा कायम कर सकते हैं और वहाँ से कितने बच्चे को हाफिज़े कुरान, क़ारिए कुरान, आलिमे दीन पढ़ करके पढ़ा सकते हैं। ये आपकी देन है, आप भी मुबारकबाद के लायक है और जो माँ बाप इनके हैं वो भी मुबारकबाद के लायक है। आप घबराए नहीं। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान भाई जमाली साहब आए, उनकी खिताबत होगी, फिर दस्तारबंदी होगी और शायर इस्लाम हज़रत हाफिज़ व कारी आज़म गोरखपुरी, हज़रत हाफिज़ व कारी इरफान निज़ामी साहब जो बड़े दूर से चल करके आए हैं, वो आपके हवाले हैं। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखिए प्यारे, जो मुझे हुक्म हुआ उसको मैं आपके हवाले कर देता हूँ। देखिए प्यारे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप भी मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं। हक तो यही है हम हुज़ूर से प्यार करें, हुज़ूर से प्यार करें, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं मुझसे प्यार करो, हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे प्यार करो, कि शान से करनी चाहिए। अपने बाप से ज़्यादा तो हुज़ूर से मोहब्बत करें, माँ से ज़्यादा तो हुज़ूर से मोहब्बत करें, खानदान से ज़्यादा तो हुज़ूर से मोहब्बत करें, हर चीज़ से ज़्यादा हुज़ूर से मोहब्बत करें। मेरे आका यूँ फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जो मुझसे हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत न करे। अब उसी मोहब्बत के बात छेड़ देता हो। देखिए प्यारे, इन बच्चों को हुजूर से मोहब्बत थी, इसलिए कुरान नाजिल जो हुजूर पर हुआ है उसको याद करने की फिक्र मदरसे में ले आई। अब उसी कलाम पाक को याद कर रहे हैं। हुजूर से मोहब्बत है, हुजूर से मोहब्बत है। आप भी मोहब्बत करते हैं, हम भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर हमसे कितना मोहब्बत करते हैं हमें उसका अंदाजा नहीं है। मैं आपको बताऊं प्यारे किस तरह प्यार करते हैं। देखिए प्यारे, हज़रत जिब्रील अमीन एक मर्तबा आते हैं, मेरे आका से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने फला फला अंबियाए किराम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, जहन्नम में देखा है। इतना कहना था ना, मेरे आका फरमाते हैं, अब एक एक अंबियाए किराम का नाम ले लेकर जो गिनाते हैं ना, मैंने फला की उम्मत को जहन्नम में देखा है, फला फला नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा है। मेरे आका फरमाते हैं, ए जिब्रील अमीन, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? हज़रत जिब्रील अमीन खामोश हो जाते हैं, कहते हैं, अगर मैं आज कह दूंगा हाँ 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 या रसूल अल्लाह, मैं आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा हो, खुदा की कसम हज़रत जिब्रील अमीन जानते थे हुजूर की करारी बेकरारी में बदल जाएगी, हुजूर परेशान हो जाएंगे। और मेरे आका क्यों ना परेशान हो, हम गुनहगारों से इस शान से मोहब्बत करते हैं। कोई उम्मत, कोई नबी अपनी उम्मत के लिए इतना नहीं रोया है जितना मेरे आका अपनी उम्मत के लिए रोए हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका पूछते हैं, हज़रत जिब्रील अमीन कहते नहीं है, बार बार इसरार करते ना, कहते हैं जब बार बार पूछते मेरे आका जिब्रील अमीन से, तो जिब्रील अमीन की बात को टाल देते हैं, नहीं बताते हैं। तब फिर जब कहते हैं हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका की आंखों से आंसू टपकने लगे, मेरे आका ज़ारों कतार रोने लगे। आका से मोहब्बत करते हैं ना, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। आपने तकरीरें बहुत सुनी होगी, बातें भी बहुत सुनी होगी, लेकिन इस जुमले को सुन करके जाना, मेरे आका से प्यार करते हैं ना प्यारे, उसके बाद मेरे आका से जैसे ही सुनते हैं कि इतना प्यार करते हैं, तब फिर मेरे आका फरमाते हैं, मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। तब फिर जिब्रील अमीन कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। इतना कहना था ना, मेरे आका रोने लगते हैं, रो रो करके। जी एक दिन गुजर गया, मेरे आका रो रहे हैं, 2 दिन गुजर गया, मेरे आका रो रहे हैं, 3 दिन गुजर गया, मेरे आका रो रहे हैं। रोने का मामला 3 दिन तक हो गया है। अब 3 दिन मेरे आका गायब हो गए हैं, सहाबा को मिल नहीं रहे हैं, सहाबा मेरे आका को तलाश रहे हैं। आखिर मेरे आका चले तो चले कहाँ गए हैं? देखो प्यारे, आज मेरी माँ और बहनें सीरियल को देखती हैं तब रोया करती है, सास ससुर की, जेठानी और बहू की जब जुदाई होती है तब रोया करती है। यही चीज में नबी की मोहब्बत को सुन करके नहीं, आप लोग भी जब पिक्चर को देखते हैं ना, जब हीरो हीरोइन की जुदाई होती है तब आपकी आंखों से आंसू टपकता है। नबी की सीरत सुनते हो, आपका बाल तक नहीं रोता है, आपको जू तक नहीं, बाल तक में जू तक नहीं देखता कि हाँ नबी हमसे इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। हम नबी की मोहब्बत में एक तरह भी आंसू टपका दे नहीं होती हुआ करता है। मैं आपको बताऊं प्यारे, इस तरह किया करते हैं। अब मेरे आका 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक नहीं नजर आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक है, हज़रत उमर फारूक है, हज़रत उस्मान गनी है, हज़रत
علی ہیں. تمام صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ کہاں چلے گئے, یا رسول اللہ کہاں چلے گئے. سب لوگ پریشان ہو گئے ہیں, میرے آقا چلے تو چلے کہاں گئے, میرے آقا کہاں چلے گئے. سب لوگ پریشان ہو گئے ہیں, لیکن ہاں سب لوگ تلاشتے تلاشتے ایک پہاڑ کے قریب جاتے ہیں. وہاں ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرایا کرتا تھا. اس کے پاس جب جا کے پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے آقا کو دیکھا, کہتے ہیں تمہارے آقا کون ہے. تب پھر کہتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں جس راستے سے چلتے ہیں نا اس راستے کو مہکا دیتے ہیں, جس راستے سے چلتے ہیں نا ادھر میرے آقا کے جس میں عطر کی خوشبوئیں آیا کرتی ہے. اللہ اکبر اللہ. تب پھر وہ کہتا ہے نہیں میں نے ایسا آدمی تو نہیں دیکھا ہے, لیکن ہاں میں 3 دن سے یہی بکریاں لاتا ہوں, یہی بکریوں کو چرایا کرتا ہوں, بکریاں یہی میں لا رہا ہوں. لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے, میری بکریاں چرتی نہیں ہے, اندر پہاڑ میں کوئی روتا ہے, اس کے رونے کے غم میں میری بکریاں بھی شریک ہو جاتی ہیں. وہ بھی بکریاں بھی رویا کرتی ہیں. بکریاں جب رو رہی ہے, رو کس طرح رہی ہے, چرتی تو نہیں ہے, اسی کے غم میں اسی کے ساتھ میں شریک غم ہو کر کے بکریاں رویا کرتی ہیں. لیکن ہر دن سے زیادہ بکریاں دودھ دیا کرتی ہیں. اللہ اکبر اللہ. صحابہ اندر جاتے ہیں, دیکھتے کیا ہے, میرے آقا سر کو سجدے میں رکھ کے ربی حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں, ربی حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں. اللہ اللہ. میرے آقا سے کس طرح پیار کرنا چاہیے, بے حد انتہا پیار کرنا چاہیے. میرے آقا اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر ربی حبلی امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں. صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے کی گلیاں سونی سونی ہے, مدینے واپس چلے چلیے, مدینے واپس چلے چلیے, مدینے کی گلیاں اچھی نہیں لگتی ہے, یا رسول اللہ مدینے واپس چلے چلیے. صحابہ کرام جو اتنا کہتے ہیں تب پھر میرے آقا فرماتے ہیں جبریل میرے امت کا معاملہ آ گیا ہے, جب تک خدا کوئی حقی فیصلہ نہیں دے دے گا تب تک میں سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. اللہ اکبر اللہ. تمام صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے چلے چلیے. اتنا کہنا تھا نا, میرے آقا فرماتے جب تک کوئی حقی فیصلہ خدا نہیں فرما دیتا تب تک میں سر کو سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا. تب پھر کچھ لوگوں نے کہا جاؤ سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلا لاؤ, سرکار اپنی بیٹی کو کبھی واپس نہیں لوٹایا کرتے ہیں. جاؤ سرکار کی شہزادی حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ حضرت فاطمہ الزہرا کو جا کر بلا کر کے لے کر آؤ. حضرت فاطمہ جا کر کے ان کو بلا کر لائے. صحابہ اندر سے باہر جاتے ہیں, حضرت فاطمہ آتی کہتے یا رسول اللہ مکے سے مدینے کی گلیاں سونی سونی ہے, واپس چلے چلیے, واپس چلے چلیے. میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ امت کا معاملہ ہے, میں نہیں سر کو اٹھا سکتا, نہیں جا سکتا جب تک کوئی حکمی فیصلہ نہیں دے دے گا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں جاؤ حضرت ابوبکر صدیق سے وعدہ لے لو. علی حضرت ابوبکر صدیق سے جاؤ وعدہ لے لو, اگر خدا کے رسول فرماتے ہیں جب تک سر نہیں اٹھاؤں گا, جا کر کے خدا کے حضرت ابوبکر صدیق سے وعدہ لے لو. حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ دو کہ جب تک خدا کے رسول کی ایک ایک امت بخشی نہیں جائے گی تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت علی کے وعدہ لیتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق وعدہ کرتے ہیں جب تک میرے آقا کی امت ایک ایک بخشی نہیں جائے گی تب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا. حضرت علی سے بھی حضرت فاطمہ وعدہ لیتی ہے, کہتی اے علی تم بھی وعدہ کرو جب تک میرے آقا کی ایک ایک جوان امت بخشی نہیں جائے گی تب تک آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے. حضرت علی بھی وعدہ کرتے ہیں, حضرت فاطمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ میں بھی وعدہ کرتی ہوں جب تک آپ کی امت کی ایک ایک خاتون بخشی نہیں جائے گی تب تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گے. اللہ حضرت فاطمہ لاتی ہے. اس کے بعد معاملہ کیا ہوتا ہے, حضرت حسن و حسین کو سامنے لاتی ہے, حسن و حسین کو سامنے پیش کرتے ہوئے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا حسن ہے جس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کربلا کے میدان سے پہلے میرے بیٹے حسن کو لوگ زہر دے کے میری امت کے اس کو زہر دے کر کے شہادت کا جام پینے پر مجبور کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو نہیں بخشے گا تو اس کا خون لگا آلودہ کرتا لے کر جاؤں گی مولا کی بارگاہ میں, کہہ دوں گی مولا مجھے اگر اپنے بیٹے کی قربانی کے بدلے کچھ دینا ہے تو میرے بیٹے کے نانا جان کی امت کو بخش دے, یعنی میرے محبوب کی امت کو بخش دے. اللہ اکبر اللہ. حضرت حسین کو پیش کرتی ہیں, کہتے ہیں ابا جان یہ آپ کا نواسا حسین ہے جس کے تعلق سے آپ نے کہا تھا کربلا کا میدان ہوگا, اس کا جوان بیٹا اکبر ہوگا اور حضرت قاسم ہوں گے, حضرت علی اکبر ہوں گے, حضرت علی اصغر ہوں گے, حضرت اون و محمد ہوں گے. تمام لوگوں کو شہادت کا جام
پیتے ہوئے خود بھی جام پی لے گا شہادت کا, لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹے گا. اس کی شہادت اللہ تعالیٰ اگر قبول فرمائے گا, اس کا خون لگا آلودہ کرتا خدا کی بارگاہ میں لے جاؤ گے, کہوں گی مولا اگر میرے بیٹے کی قربانی تو نے قبول کی ہے تو اپنے محبوب کی امت کو بخش دے, اپنے محبوب کی امت کو بخش دے, اور کچھ نہیں چاہتی. تب پھر خدا کے رسول فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ, خدا چاہے گا تو بخش دے گا, اس کی مرضی ہے, اگر خدا تب بھی نہ بخشا تب کیا کرو گی؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کب تک سر کو سجدے سے نہیں اٹھائیں گے؟ حضرت فاطمہ پوچھتی ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جب تک کوئی خدا حتمی فیصلہ نہیں کر دے گا تب تک نہیں اٹھاؤں گی, اللہ نہیں اٹھاؤں گا. حضرت فاطمہ کہتی ہے یا رسول اللہ اب میں بھی سر کو سجدے میں رکھتی ہوں, جب تک آپ نہیں اٹھائیں گے تب تک میں بھی نہیں اٹھاؤں گی. اللہ اکبر اللہ. تب خدا نے حضرت جبریل امین کو بھیجا, کہنے کھوئے کر کے یہ بھیجا, جا کر میرے محبوب سے کہہ دو جنت میری ہے, بسانا کام تیرا ہے, جنت میری ہے, ڈالنا کام تیرا ہے, جنت میری ہے, جس کو چاہو اے محبوب اس کو بخشوا لو. تب پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. اساتے دی ہے خدا نے دامن محبوب کے جرم کھلتے جائیں گے, وہ چھپاتے جائیں گے. نعرہ ماشاءاللہ. اب ابھی بھی جاگ رہے ہیں, میری بات اب اس دہانے تک پہنچی ہے. خورشید بھائی نے ایک حکم دیا تو وہ بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں. دیکھیے پیارے میں آقا کی تعریفیں ابھی بہت سنیں گے, لیکن میں بھی نبی کی تعریف کر کے آپ کو سامنے سے گزر جانا چاہتا ہوں. پھر آقا کی تعریف کرنے والے بھی شان سے کیا کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَتَّتْ وَيْنِي وَأَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے حضرت شرف الدین بصری کہتے ہیں محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب من عجمی هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل اولی من حوالی مقتحبی. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں تنم فرسودہ جا پارا جیزرا یا رسول اللہ, دلم بسمردہ آوارا زیسیاں یا رسول اللہ, جو سوئے من گزر آری منی مسکیز ناداری فرائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر اقبال جب قلم اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں. دیکھیں پیارے میں 50 زبانیں استعمال کروں گا, 50 زبان پڑھوں گا, اس لیے بہت قلیل سے وقت میں اپنی بات کو ایک دم سمیٹ دیتا ہوں. آگے علامہ عبد الرحمن جامی جب کہتے ہیں نا تو شیخ سعدی کہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے انہی کے والد گرامی حافظ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نویر القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک پنجابی کہتا ہے, اور کیا کہتا ہے مکھ چند بدرتا ثانی ہے مدھ چام لٹ نورانی ہے کلی سلف دہک مستانی ہے مکمور اکھاں حنمد بھریاں ما اجمل کا ما احسن لکا. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک سندھی زبان کا کہتا ہے تو کہ خدا محبوب بڑھایو سارے جہاں دے تو جو سایو بندے کا تو خالق سا ملایو نور سا تو عالم چمکایو. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک بلوچی کہتا ہے تو کلامی چوستون سا نیالو دل سے شکریت توستی خدا لو. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے ہندی زبان کا شاعر کہتا ہے کہ نیا پرہی نہیں لگی پتوار کے بنا بیڑا پار نہ ہوئی احمد مختار کے بنا. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے ایک عربی زبان کا شاعر کہتا ہے انتا زمیع الشمیع الانبیاء انتا حبیب اللہ یا مجتبہ انتا مزمل مانتا طاہا. اسی نبی کی تعریف کرتے ہوئے آگے ایک شاعر پڑھ کر کے کہتا ہے, اور ایک نیپالی کہتا ہے طیبہ بلائیں چھو ہمرے نبی جی جلوہ
सिखाई जो हमरे नबी जी, भूजहल मुट्ठी में कौन हर लायो कलमा पढ़ाई जो हमरे नबी जी। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक बंगाली कहता है, अमृत बोली सुन रहे पानी धारा ए आमनारे प्यारा। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक बिहारी कहता है, बगिया में बोले कोयल गाए मल्हार हो, मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो, घरवे सामैया रहल दिलवा सुमवाल हो, मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक झारखंडी कहता है, और क्या कहता आप जानते हैं, चांद बदली से पर्दा से पहले उन पर बिहारी जब झारखंडी कहता है कि नैया साहिल नहीं लगी पतवार के बिना, कि बेड़ा पार न हुई अहमद मुख्तार के बिना। एक ज़ईफ़ा औरत कहती है, सखियों चला चल के देखी मैं तैयबा नगरी, उनके रोज़े पे जाके आपन दुखड़ा सुना के भर के लईबे वहां से आपन कगरी। उसी नबी की तारीफ करते हुए आप लोग यूपी रहते हैं, यूपी की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर पढ़ करके नबी की तारीफ करते हुए यूपी की ज़बान में कहता है, चांद बदली से पर्दा हटाई दिया जाए, तनी नूरानी चेहरा दिखाई दिया जाए, तुम बिन आका जिया घबराए, रतिया रतिया नींद नहीं आए, अपने कदमों में हमका सुलाई लिया जाए, चांद बदली से पर्दा हटाई दिया जाए। हज के महीनवा सतावत बहुत है, हाजिर के लोग टोली रुलावत बहुत है, तनी हम होकर दर्शन कराई दिया जाए, चांद बदली से पर्दा हटाई दिया जाए। अब मैं जब यूपी पहुंच ही गया था, अब मैं अपने पीरों मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया से पूछने लगा आलबे ख्याल में। मैंने कहा, ऐ मेरे पीरों मुर्शिद आप किस तरह नबी की तारीफ करते हैं? कहते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्स दुआ कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अल्लाह एक शेर पढ़ता हूँ, बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अल्लामा नुमान अहमद फाइकुल जमाली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह उलमाए किराम की ज़ियारत, अरे बैठ से का नहीं होगा अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना नुमान अख्तर फाइकुल जमाली, इनका इखलाक मुझे बहुत प्यारा लगा। ऐसे खतीब बहुत कम मिला करते हैं जिनका इखलाक ठीक हुआ करता है, वरना उरूस पाके आदमी कहां से कहां पहुंच जाया करता है। खैर अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और आले रसूल सैयद इरफान मियां साहब भी बैठे हैं, इन दो उलमाए किराम की दुआओं के सहारे आपके हवाले पहुंच रहा हूं। देखिए प्यारे, यूपी जब पहुंच ही गया था, यूपी की ज़बान इस्तेमाल के हुजूर ताजुश्शरिया की बारगाह में पहुंचा। हजरत के भी वही पीरो मुर्शिद है, मेरे भी पीरो मुर्शिद वही है। हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्स दुआ कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी जिसको चाहे जो चाहे अता कर दे। अल्लाह अल्लाह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुंचा। मैंने कहा, हुजूर आपकी शान से नबी की तारीफ करते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में, उन्हें ना देखो किस नाम की आंखें, देख लेगी है सारी बहार आंखों में। उसी नबी की तारीफ करते हुए हुजूर ताजुश्शरिया तारीफ कर रहे हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तारीफ कर रहे हैं। बारगाह आला हजरत में पहुंचा। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मिन मोजिज़ात रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा, बल्कि जो कह दो हमारी जान हमारी आल हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान। इमाम अहमद रज़ा खान फाज़ले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान। देखिए ज़बानें बहुत सारी थी, मैंने छोड़ दी है, इसलिए अपनी बात को समेट देता हूँ। बारगाह आला हजरत में पहुंचा, मैंने आलम ख्याल में बारगाह आला हजरत में कहा, मैंने कहा हुजूर सब लोग अपने अपने अंदाज में नबी की तारीफ कर रहे हैं, आपकी शान से नबी की तारीफ बयान करते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे कलाम को पढ़, एक दो ज़बान को नहीं, चार चार ज़बान में मेरे आका की तारीफ करते हैं। उलमाए किराम तवज्जो थे। आला हजरत फरमाते हैं, लम्याती नज़ीरों कफी नज़री मिसले तो नशर पैदा जाना, जगराज को तो आज तुरे सरसों है तुझ
کو شہید و سرا جانا البحر والا والموز کا من بے کستوفہ ہو شربا مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا اردوہ فدا کا فضل ہر کا یک شولہ دیگر برزن عاشقہ مرتن مندھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا آگے دل امام احمد رضا کا پھرتا نہیں ہے آگے قلم اٹھا کے کہتے ہیں سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سکن اس پر کر دیا خالق کا بند خلق کا آقا کہوں تجھے آپ ایک کلام برابر پڑھتے ہیں میرے ساتھ پڑھ لیں میرے آقا کی تعریف آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اعلیٰ حضرت کی نقل مارتے ہوئے علماء کرام کی دعاؤں کے سہارے بات کو سمیٹ دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کی نقل مارتے ہوئے ربائی نکالی گئی ہے اور ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جامع کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر و نگاہیں بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی اب کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی در بدر کی ٹھوکریں نام کھائیے ان کے دربار میں شوق سے جائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے اور خالی دامن مرادوں سے بھر لائیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہہ دیجئے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا سنیں میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے اتنے سارے لوگوں کی میں نے زبانیں استعمال کی ایک ایک شعرا کی میں نے کلام پڑھا تقریباً 50 زبانیں ہیں میں نے ساری زبانوں کو کراس کر دیا بس کچھ زبانیں آپ کے حوالے کیا اپنے انداز میں نبی کی تعریف کرتا ہو سنیے پیارے آجا سنی دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی آپ لوگ اس پر بھی نہیں مچلے تو میں تو سمجھتا ہوں آپ لوگ سناٹے میں سو حرف کو کیسے سنیں گے آپ کے علاقے کا جب نہیں سننا چاہتے تو باہر سے بلا کر کے کس طرح سنیں گے اس لیے آپ بولتے رہیے گا آجا سنی دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی کون نبی الف سے وہ انسان نبی با سے کامل برہان نبی تا سے تطہیر کی جان نبی سا سے ثقلین کی شان نبی ہر مخفی بات کا راز نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدیر نبی تقدیر نبی خاص سے حق کی تصویر نبی خاص سے ختم رسول نبی خالق کا شہکار نبی بیک اور حسن جمال نبی دال سے دل کے پاس نبی ذات سے رہنی آس نبی راز سے رہ برحال نبی ذات سے ہے صاحب نبی سین سے ہے ساقی نبی شین سے ہے شافی نبی سواس سازی نبی سواس سامن فکر نبی تا سے طرفین نور نبی ذات سے ظہور نبی عین سے عین الحق نبی بین سے مغنی نبی خاص سے فضل رب نبی قاف سے کعبہ نبی نبی قاف سے قبلہ نبی نبی نام سے پوچھو کیا ہے نبی لولاد کی بات فضا ہے نبی نیم سے محمد نام نبی نور سے نور قرآن نبی واو سے چہرے والدہا ہے نبی یا سے عبداللہ صحاب نبی ایمان نبی ایقان نبی سلطان نبی میری جان نبی ہم سنی کی پہچان نبی سبحان اللہ کون نبی علماء کرام کون نبی کون ہے نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں ثقلین نبی کے قدموں میں صدیق نبی کے قدموں میں فاروق نبی کے قدموں میں عثمان نبی کے قدموں میں حیدر نبی کے قدموں میں حسن نبی کے قدموں میں طلحہ نبی کے قدموں میں حمزہ نبی کے قدموں میں عربی نبی کے قدموں میں اجمی نبی کے قدموں میں توقیر نبی کے قدموں میں تنویر نبی کے قدموں میں شبیر نبی کے قدموں میں کون نبی گلیوں کے چٹک میں نبی پھولوں کے مہک میں نبی ہیرے کے رنگ میں نبی چڑیوں کے چہک میں نبی حمید نبی حماد نبی خورشید نبی مہتاب نبی تاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن تیرے پاروں میں نبی ہم سنی کے ناروں میں نبی کون نبی حضرت آدم بولے نبی حضرت یحییٰ بولے نبی حضرت زکریا بولے نبی حضرت شعیب بولے نبی تمام انبیاء کرام کی زبان پر نبی کون نبی میرے غوث کے لب پر نبی میرے خواجہ بولے نبی مخدوم کے لب پر نبی صابر کے لب پر نبی داتا کے لب پر نبی خواجہ کے لب پر نبی کون نبی ہر مفتی بولے نبی ہر حافظ بولے نبی ہر قاری بولے نبی ہر عاشق بولے نبی کون نبی زہرا کے بابا نبی
حسنین کے نانا نبی نبی، صدیق کے آقا نبی نبی، فاروق کے آقا نبی نبی، عثمان کے آقا نبی نبی، حیدر کے آقا نبی نبی، بوسر کے آقا نبی نبی، علماء کے آقا نبی نبی، ہم سب کے آقا نبی نبی، ارے کعبے کا جھومر نبی نبی، کعبے کا تیور نبی نبی، کعبے کا زیور نبی نبی، بھٹکوں کا سہارا نبی نبی، ڈوبوں کا کنارہ نبی نبی. یاد رکھ لو تم دین کے باہر جو کر لو اے دین کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ. دین کے باہر جو کر لے اے دین کے اندر. یہ شعر سن لیں تو قبر سے پہلے جو اے قبر کے اندر. ایک شعر پڑھتا ہوں بات ختم. نبی نبی کی جسے صدا پسند نہیں ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند. سبحان اللہ سبحان نبی اللہ. کی جسے صدا پسند نہیں, ایسا مولوی صرف میرا مشورہ نہیں علماء کرام کا یہ مشورہ ہے. نبی کی جسے صدا پسند نہیں ایسا مولوی ہم کو ذرا پسند نہیں. اور نبی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں جب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں. وقفے درود و سلام کر دیا ہم نے, ان کے مزدوں میں نام کر دیا ہم نے. دیکھ نجری نبی نبی کر کے تمہارا جینا حرام کر دیا ہم نے. بس اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی تقریر پر ہی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان میں بولنے میں قسم صحبت غلطیاں ہوئی ہو تو میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.